بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ رات بہت ہولناک تھی اور اس وقت میں شدید خوف زدہ تھی کیونکہ اس کمرے میں اکیلی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا جہاں پر لائٹ بھی بند تھی اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آدھی رات کا سناٹا اس کمرے میں بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ سناٹا اتنا تھا کہ سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ اسی دم بادلوں کی زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک طوفانی شکل میں بارش شروع ہو گئی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور بارش برس رہی تھی۔ یہ آوازیں مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ کمرے کی ہر چیز مجھے خوفزدہ کر رہی تھی، جبکہ میں اب ڈر کے مارے رونے لگ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک میرے لبوں سے نکلا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم یوں محسوس ہوا جیسے کسی مہربان آغوش نے مجھے اپنے آپ میں سمیٹ لیا ہے، اور پھر کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا نام نورین ہے اور میں ابھی صرف 12 سال کی ایک بچی ہوں۔ مجھے یہاں پر اپنی تائی کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 8 برس ہو چکے ہیں۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو ہمارے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دم گھٹنے کے باعث میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں تب اپنے تایا تائی کے پاس ان کے گھر آئی ہوئی تھی، اسی لیے بچ گئی۔ تب میرا دوسرا بہن بھائی بھی آنے والا تھا، لیکن اماں ابا کا اس بھڑکنے والی آگ میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ میں تب چھوٹی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ گھر میں اچانک آگ کیسے بھڑک اٹھی اور اماں ابا کس طرح مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ میں تو اپنے کھیل میں مگن تھی اور تایا کے گھر سب کو اکٹھا ہوتے دیکھ کے ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے تو اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میری دنیا بدل گئی ہے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میں تایا تائی کے پاس ہی رہنے لگی۔ تایا کے 2 بچے تھے، دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب ان کو پتہ لگا کہ میں مستقل وہیں پر آ گئی ہوں اور اب یہیں پر رہوں گی تو ان دونوں کا رویہ ایک دم سے عجیب سا ہو گیا۔ وہ مجھے مارنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آتے جاتے میرے بال کھینچتے۔ جب میں روتی تو وہ دونوں بہن بھائی بہت ہنستے۔ میں رو رو کر تائی سے شکایت کرتی، لیکن اب تو تائی کی آنکھیں بھی ماتھے پر آ گئی تھیں۔ وہ بھی میری شکایت نہ سنتی بلکہ الٹا مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتی۔ میں حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی، اور پھر اماں ابا کے جانے سے کیسے سب نے ایک دم اپنے چہرے سے نقاب اتار لیا تھا۔ تایا اور تائی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں، میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں سارا دن بھوک سے بلکتی رہتی، کھانے کو ڈھونڈتی رہتی۔ مجھے کچن میں جو کچھ بھی پڑا نظر آتا میں ویسے ہی کھا لیتی۔ ایک دن تائی نے اسی طرح مجھے سیب کھاتے ہوئے دیکھ لیا، پھر انہوں نے فریج کو تالا لگا کر رکھنا شروع کر دیا۔ اب میرا وہ رہا سہا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ گھر میں ایک ہی ملازمہ آتی تھی جس کو سارے بچے بوا کے نام سے بلاتے تھے۔ بوا جب مجھے بھوک سے بلکتے دیکھتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر لے آتی اور چپکے سے مجھے کھلا جاتی۔ بوا تایا کے گھر میں کافی عرصے سے ملازم تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ میری دادی کی خاص ملازمہ تھی۔ تب سے لے کر آج تک اس نے ہمارے گھر کا کام نہیں چھوڑا۔ اس گھر میں واحد ایک بوا ہی تھی جو میرا خیال کرتی اور میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ میں رو رہی ہوتی تو بوا میرے آنسو صاف کرتی، لیکن تائی کو یہ بات بھی گوارا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اب وہ اکثر بوا کو بھی اس بات پر ڈانٹتی ہوئی نظر آتی کہ تم اپنا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے مت لگی رہا کرو، اپنے کام سے کام رکھا کرو، ملازمہ ہو ملازمہ بن کے رہو۔ تائی اب اکثر بوا کو بڑے سخت الفاظ سے بلاتی، لیکن وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے میری خاطر یہ تذلیل برداشت کر لیتی۔ میں اپنے آپ میں ہی سمٹے جا رہی تھی۔ تائی نے تو مجھے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پرائی یتیم بچی پر کیوں اتنا پیسہ خرچ کریں، حالانکہ میرے ابو کی دکانیں تھیں اور جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بھی ہمارا گھر تھا۔ لیکن مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ آخر ان کا کرایہ کہاں جاتا ہے۔ لیکن بوا اکثر تایا کے سامنے بول دیتی اور کہتی کہ یتیم کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ کبھی سر پر پڑے گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لیکن تایا کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تو اس کو میسر ہے، ہم اس کے ساتھ کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کھاتی پیتی ہے، اچھا پہنتی ہے، اس گھر میں رہ رہی ہے۔ تایا تائی کی شکل میں اسے ماں باپ میسر ہیں، اس کے بڑے بہن بھائی ہیں، پھر اسے اور کیا چاہیے؟ جبکہ بوا ان سے کہتی کہ وہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہے، اسے تمہاری محبت اور شفقت چاہیے۔ تو تایا ہاتھ ایسے ہوا میں اڑا دیتے جیسے مکھی اڑا رہے ہیں۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ تائی پہلے صرف زبانی کلامی مجھے ڈانٹتی تھی، لیکن اب میری چھوٹی سی غلطی پر وہ مجھے مارنے بھی لگی۔ ابتدا تو ایک آدھ تھپڑ سے ہی ہوئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ایک آدھ تھپڑ مار پیٹ پر جا پہنچا۔ اب تائی ذرا ذرا سی بات پر مارنے پیٹنے سے گریز ہی نہیں کرتی تھی۔
میں آہستہ آہستہ سہمتی جا رہی تھی اور خود میں ہی جیسے گم ہوتی جا رہی تھی۔ بوا اکثر میرا کھانا چھپا کر رکھ دیتی، کیونکہ جب وہ لوگ سب کھانا کھا لیتے تو میرے لیے بچتا ہی نہیں تھا۔ اگر گوشت بنتا تو سالن میں کوئی بوٹی نہیں ہوتی، پیندے سے لگا کر شوربہ میرے حصے میں آتا۔ میں سہمی رہتی، زیادہ تر بوا کے پاس کچن میں ہی ایک کونے میں بیٹھی رہتی، کیونکہ جب بھی باہر نکلتی تو تایا کے بیٹا یا بیٹی کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ دیتے۔ ان کی چیز کو ہاتھ لگا لیتی تو انہیں غصہ آ جاتا۔ مار پیٹ سے بھی وہ گریز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا سارا بچپن اسی طرح سہمے ہوئے ہی گزرا۔ اس کیفیت میں مجھے اپنی اماں ابا بہت یاد آتے، لیکن وہ اب مجھ سے اتنی دور جا چکے تھے کہ میں چاہتی بھی تو انہیں واپس نہیں بلا سکتی تھی۔ یہ وقت بھی اسی طرح گزرتا رہا۔ میں ان دونوں کو اسکول جاتا ہوا دیکھتی تو میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں، میں بھی کتابیں پڑھوں۔ میں ان کی کتابوں کو ہاتھ لگا کر دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن تائی نے مجھے اسکول داخل ہی نہیں کروایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم میں گھر میں پڑی پرانی کتابوں کو دیکھ کر لے کر بیٹھ جاتی، انہیں پڑھنے کی کوشش کرتی۔ بوا نے جب میرا شوق دیکھا تو مجھے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ بوا کی بدولت میں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک پڑھ لیا تھا، لیکن اسکول کا کچھ بھی مجھے نہیں آتا تھا۔ میں 12 سال کی ہو چکی تھی، لیکن تائی اور ان کے بچوں کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آج گھر میں کچھ مہمان آنے والے تھے۔ سنا میں نے یہی تھا کہ شاید تائی کی بیٹی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اب 18 سال کی ہو چکی تھی اور دیکھنے میں کافی خوبصورت اور بڑی لگتی تھی، اس لیے تائی اس کا رشتہ بہت اچھی جگہ کرنا چاہتی تھیں۔ بوا کو تائی نے خاص ہدایات دی تھیں، جن کی بدولت گھر پر کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ میں بھی بوا کی مدد کے لیے کچن میں ہی موجود تھی کہ اسی دوران وہ ہو گیا جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تائی کے قیمتی ڈنر سیٹ کی 2 پلیٹیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ سارے فرش پر کانچ بکھر گیا، چھناکے کی آواز دور تک پھیل گئی۔ تائی یہ آواز سن کر کچن میں بھاگی چلی آئیں۔ جب اپنے قیمتی ڈنر سیٹ کی 2 ٹوٹی ہوئی پلیٹوں کو کانچ کی صورت نیچے بکھرا ہوا دیکھا تو دل تھام لیا۔ پہلے تو وہ شدید حیران ہوئی، اور پھر ایک جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد انہوں نے خون خوار نظروں سے میری طرف اور بوا کی طرف دیکھا۔ بوا شاید یہ الزام اپنے سر لے لیتی، لیکن میری سہمی ہوئی شکل دیکھ کر تائی کو صاف پتہ چل گیا کہ یہ گستاخی مجھ سے ہوئی ہے۔ تائی نے فٹافٹ میرا بازو پکڑا اور مجھے مارنے لگی، اور پھر مارتی ہوئی اسٹور روم کی طرف لے کر جانے لگی۔ یہ اسٹور گھر کی پچھلی طرف بنا ہوا تھا، اور یہاں پر سوائے کاٹ کباڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑا ہوتا تھا۔ یہ اکثر بند ہی رہتا تھا، یہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تائی کی بیٹی اور بیٹا بھی چپ چاپ مجھے مار کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن ان دونوں کی اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ مجھے تائی سے چھڑوا ہی لیتے۔ بوا آگے بڑھ کر مجھے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن تائی نے بوا کو بھی غصے سے پیچھے دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری بھی گرتے گرتے بچی۔ تائی نے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اسٹور کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی، لیکن اس ظالم عورت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہاں پر پھیلی خاموشی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب وہاں سے جا چکے ہیں، کیونکہ تائی نے جاتے جاتے بوا سے بھی کہہ دیا تھا کہ اندر آ جاؤ، ورنہ تم نے آج کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکو گی۔ بوا بیچاری بھی وہاں سے چلی گئی، اور میں اسٹور روم میں بند ہو گئی۔ اسٹور کے روشن دان سے بس ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، کیونکہ ابھی دن تھا۔ میں نے کمرے میں سوئچ بورڈ دیکھا اور بٹن سارے جلا دیے، لیکن کوئی بھی لائٹ نہیں جلی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی لائٹ بھی خراب تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور شاید گھر پر مہمان بھی آ چکے تھے، کیونکہ دور کہیں سے مجھے خوش گپیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اب بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پیٹنے لگتی، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں کے نشان چہرے پر خشک ہو چکے تھے۔ دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا، کیونکہ اندھیرا پھیل گیا تھا اور اس کاٹ کباڑ میں بیٹھے ہوئے مجھے ہر چیز خوفناک لگ رہی تھی۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اونگنے لگتی، لیکن یہ خوفناک ماحول مجھے چند منٹوں میں ہی اٹھا کر بٹھا دیتا، اور میں گھبرا کر اٹھ جاتی۔ اچانک بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی۔ ایک زوردار آواز نے میرے دل کو سہما دیا۔ اس کے ساتھ ہی دور کہیں بجلی چمکی، جس کے ساتھ ہی میرے کمرے میں ہلکی سی روشنی بھی ہوئی، لیکن وہ چند لمحوں کی روشنی مجھے مزید خوفزدہ کر گئی۔ باہر بادل زور زور سے گرج رہے تھے، اور اندر خوفزدہ سی ہو کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں دروازہ پیٹنے لگ گئی تھی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ رات کا پھیلا ہوا سناٹا، بادلوں کی گھن گرج اور اس کمرے کی تنہائی نے میرے دل پر عجیب خوف طاری کر دیا تھا کہ میں روتے ہوئے اپنے امی ابو کو یاد کرنے لگی اور انہیں پکارنے لگی، امی ابو آپ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں میں یہاں پر اکیلی ہوں،
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان دونوں کو پکارا اور پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے نرمی سے میرا سر تھام کر اپنی گود میں رکھ لیا ہو۔ میرے بالوں میں کوئی ہلکی ہلکی انگلیاں پھیرنے لگا جو مجھے سکون سا محسوس ہوا، اور پھر میں کب نیند کی آغوش میں اتر گئی مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ کافی گھنٹے اسی طرح گزر چکے تھے۔ جب میں صبح سو کر اٹھی تو دیکھا کہ میں فرش پر سر رکھ کر لیٹی سو رہی تھی۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی تو رات والا واقعہ اپنی جزیات سمیت مجھے یاد آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وہ بھی یاد آ گیا کہ کسی نے میرا سر پکڑ کر اپنی مہربان آغوش میں لیا تھا۔ یہ سوچ کر میں ایک دم تھرا گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آخر وہ کون تھا، کیونکہ یہاں پر تو اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر میرا سر کس نے تھاما تھا؟ میرا ننھا ذہن اس بات کو سوچ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اب دوبارہ سے اٹھ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد بوا آ گئی تھیں۔ بوا میرے لیے ناشتہ لے کر آئی تھیں، اور وہ بھی تائی سے چھپا کر۔ میں نے ایک امید کے تحت بوا سے پوچھا، بوا مجھے یہاں سے نکال دیں، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہاں پر بہت خوف ہے، اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، رات بھی میں ڈرتے ہوئے سو نہیں پائی۔ میں نے بوا سے کہا تو بوا کہنے لگی، بیٹا میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے یہاں پر قید ہی نہ ہونے دیتی، لیکن میں کیا کروں، تجھے پتہ تو ہے تیری تائی کس خصلت کی عورت ہے، وہ کبھی بھی تجھے اس طرح یہاں سے نہیں نکالے گی۔ بوا نے نظریں چراتے ہوئے بے بسی سے مجھے کہا، تو میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب بوا کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کبھی بھی تائی کی مرضی کے بغیر مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ بوا ناشتہ رکھ کر فوراً واپس چلی گئی، جبکہ میں دل نہ چاہنے کے باوجود وہ ناشتہ کر گئی تھی، کیونکہ بوا اتنی محبت سے میرے لیے چوری چھپے لے کر آئی تھیں، اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے اتنا رسک سہا تھا، تو میں وہ ناشتہ کیوں نہ کرتی۔ اب پھر مجھے سارا دن یہیں پر بیٹھ کر گزارنا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے رات ہونے والا واقعہ ذہن میں تازہ ہو جاتا، نہ جانے یہاں پر کوئی تھا یا نہیں تھا، یا پھر وہ میرا وہم تھا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی موجود ہے۔ اب دوسری رات ہو چکی تھی، آج بھی کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، جبکہ سناٹے اور خاموشی کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آج پھر ڈر کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی جب میں اسی طرح بیٹھی رہی تو پھر کسی نے آ کر میرا سر اپنی مہربان آغوش میں رکھا، اور اس کی گود میں سر رکھتے ہی میں سو گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تائی نے مجھے آزادی کا پروانہ دے دیا تھا۔ میں بہت خوشی خوشی گھر کے اندر آئی، لیکن سامنے ہی تایا، تائی اور ان کے بچوں کو بیٹھا دیکھ کر میں اپنی جگہ پر رک سی گئی۔ تاہم تائی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب نہ تو تم کچن میں جاؤ گی، نہ ہی تم ادھر ادھر گھر میں پھرو گی، تم صرف اپنے کمرے تک محدود رہو گی، اور جب بھی تمہیں کھانا وغیرہ کھانا ہوا تو بوا تمہیں وہیں پر پہنچا دیں گی، یہاں وہاں پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تائی نے مجھے صاف صاف منع کر دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں ان کے سامنے تک نہ آؤں۔ میرا دل تو بہت برا ہوا، لیکن میں کیا کرتی، یہ گھر تائی کا تھا، تایا کا تھا، وہی اس کے مالک اور مختار تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ تائی کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے اپنے بھی 2 بچے تھے، جبکہ تایا کا بیٹا بیرون ملک پڑھنے گیا تو وہیں کسی میم سے شادی کر لی اور پلٹ کر پاکستان نہیں آیا، جبکہ اب گھر میں تایا، تائی اور میں ہی ہوتے تھے۔ بوا کا تو انتقال ہو چکا تھا، گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ تایا اور تائی کا مزاج اسی طرح ہی تھا، ان کا تن تنا آج بھی اسی طرح برقرار رہا۔ میں گو کہ ان سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتی تھی، صرف کام کی بات چیت ہی کرتی تھی۔ تائی کی بیٹی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ اکثر آ جاتی تھی، لیکن آج اس نے صبح ہی فون کر کے ماں سے کوئی بات کی تھی، تو تائی نے اسے آنے کا کہہ دیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، لیکن تائی آج کچھ خاموش سی لگ رہی تھی۔ شام کو جب وہ آئی تو اس نے تائی کے ساتھ کچھ بات کی، اور اس کے بعد تایا بھی ان کی میٹنگ میں شامل ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، اس لیے میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تاہم کھانے کے بعد تایا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارا رشتہ بسما کے جیٹھ کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ تم جانتی ہو اس کی بیوی کو مرے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اس کے بچے رول رہے ہیں، اس لیے گھر پر ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ بسما کے جیٹھ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ وہ ایک کاروباری شخص ہے، بہت اچھا کماتا ہے، اپنے گھر بار والا ہے، تمہارا خیال رکھے گا اور تم وہاں پر خوش رہو گی۔ تایا نے بڑے ناپ تول کر یہ بات کہی اور میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میں چپ چاپ اٹھ کر اندر آ گئی۔ تایا نے میرے اوپر یہ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے تو جوان اور کنوارے لڑکے کا رشتہ ڈھونڈا، جبکہ میرے لیے ایک 50 سال کے بڈھے شخص کا رشتہ ہی رہ گیا تھا، جس کے اپنے بچے بھی اب کچھ ہی وقت میں جوان ہونے والے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اتنے میں اچانک مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا شاید تایا تائی میں سے ہی کوئی ہوگا، لیکن جب کوئی نہ بولا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں اور شدت سے رونے لگی، لیکن پھر خیال آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا میں ایک جن زادہ ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا میں وہی جن زاد ہوں، جب اس رات تم اسٹور میں بند تھی تو تم وہاں پر خوف زدہ تھی، میں نے تمہاری مدد کی تھی، ساری رات تمہارے قریب بیٹھ کر تمہارا پہرا دیتا رہا، اپنی گود میں تمہارا سر رکھے رکھا۔ اس کے کہنے پر میں چونک اٹھی اور مجھے وہ رات شدت سے دوبارہ یاد آ گئی، جب اس رات خوف کے عالم میں اس اسٹور میں بیٹھی ہوئی تھی اور ٹھنڈے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے مجھے ڈر لگ رہا تھا، تو اپنے اماں ابا کو پکارتے ہوئے جب میں نیند میں تھی تو مجھے یاد ہے کسی نے میرا سر اپنی گود میں رکھا تھا، اور اب آج مجھے پتہ چلا کہ وہ کون تھا۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس سے پوچھا کہ تم میری مدد کو کیسے چلے آئے؟ تم وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر کے پچھلی طرف جو درخت ہے میں وہیں پر ہوتا ہوں۔ تمہارے گھر ہونے والے واقعات کے بارے میں مجھے اچھی طرح علم ہے، تمہارا تایا اور تائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور اس گھر میں تمہاری کیا حیثیت ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اس جن زادے نے مجھ سے کہا تو میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ کر میں دوبارہ سے رونے لگی۔ روتے روتے میں نے اسے بتا دیا کہ تایا نے میری شادی اپنی بیٹی کے جیٹھ کے ساتھ طے کر دی ہے، میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھ سے دگنی عمر کا آدمی ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہے۔ میں نے اس جن زادے سے مدد مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے تایا تائی سے تمہیں حق دلوا کر رہوں گا، پھر اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ اس جن زادے نے کہا تو میں چونک اٹھی اور کہا کہ میرا گھر؟ میرا گھر؟ کون سا گھر؟ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں یہ سوچتی رہ گئی کہ یہ جن زادہ آخر میری مدد کیوں کر رہا ہے، اور کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں؟ آخر اس نے بنا بلائے میری مدد کی حامی کیسے بھر لی؟ دل میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ جنات کا نام سنتے ہی خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی، اور اب بھی ایسے ہوا تھا۔ میں خوف زدہ تھی، لیکن یہ بات میں اسے نہیں کہہ پائی۔ میں نے اپنے خوف کو دل میں دبا لیا۔ اگلے دن تائی نے مجھ سے کہا کہ جمعے کے دن تمہارے تایا نے نکاح کر دیا ہے تمہارا، اسی لیے تمہارے کپڑے جوتے وغیرہ تمہارے سسرال کی طرف سے آ جائیں گے، تم اپنے حساب سے اپنی تیاری کر لینا۔ تائی نے سختی سے مجھے عجیب روکھے انداز میں کہا تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں کیا کرتی، کدھر جاتی؟ اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اور اس شخص سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس جن ذات سے مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی کہ وہ میری مدد کرے گا یا نہیں۔ انہی سوچوں میں گھرے ہوئے میرے نکاح کا دن آن پہنچا۔ میرے سسرال کی طرف سے سامان آ گیا جسے پہن کر میں دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی، اور پھر بسما کا جیٹھ اپنے چند باراتیوں کے ساتھ نکاح کے لیے آ چکا تھا۔ آج تایا اور تائی بہت خوش لگ رہے تھے، ان کی خوشی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں انہیں اس طرح خوش دیکھ کر حیران تھی۔ پھر جیسے ہی نکاح کے لیے مجھے بلایا گیا، میں وہاں پر پہنچی تو نہ جانے کیا ہوا، ایک دم میں نے بھاری آواز میں اپنے تایا اور تائی کو ان کا نام لے کے مخاطب کیا اور کہا کہ یہ تم دونوں کی ملی بھگت ہے، تم دونوں پیسے کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اپنے اصلی رشتوں کو بھول چکے ہو۔ ابھی بھی تم دونوں نے اس لڑکی کی شادی ایک ڈیل کے تحت کی ہے، اور اس بڈھے سے اتنا کچھ اینٹھا ہے جس سے تمہارے کتنے سال سکون سے گزر جائیں۔ اگر تم لوگوں نے اس لڑکی کی شادی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چھوڑ دو اس لڑکی کا پیچھا۔ میرے اندر سے ایک بھاری اور بھیانک آواز نکلی تھی جسے سن کر وہاں پر موجود ہر شخص ساکت رہ گیا تھا۔ سب کے منہ خوف کے مارے کھلے رہ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد سب وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ تایا تائی وہاں پر ایسے بیٹھے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اور پھر دوبارہ میں نے انہیں کہا کہ خبردار، میں اب اس لڑکی کے ساتھ ہی ہوں، اس لڑکی کو اکیلا مت سمجھنا، اور میں تم لوگوں کو آخری دفعہ وارننگ دے رہا ہوں، جو اس کا حق ہے وہ اسے پہنچا دو، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ کہہ کر میں ایک دم بے ہوش ہو کر گر چکی تھی،
اور پھر جب مجھے ہوش نہیں آیا تب تک میں اس واقعے کو بھلا چکی تھی، لیکن بسمہ کی زبانی مجھے یہ سب واقعہ معلوم ہو گیا۔ میں حیران تھی کیونکہ میرا نکاح ملتوی ہو گیا تھا، جبکہ تایا اور تائی اس وقت شدید شوق کے عالم میں تھے، کیونکہ بسمہ کے جیٹھ نے انہیں جو کچھ بھی دیا تھا اس نے وہ سب کچھ واپس لینے کا تقاضا کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بسمہ کا گھر بھی خطرے میں تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے کہا تھا کہ تمہارے لالچی ماں باپ نے ہمارے پلے ایک پاگل لڑکی باندھنے کی کوشش کی جس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے، اور اس لڑکی کو عین شادی کے دن دورہ پڑ گیا۔ شکر ہے کہ بر وقت ہم بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ بسمہ چونکہ اب یہیں پر ہی تھی، وہ ہر وقت ماں کے ساتھ ہی لگی رہتی، کیونکہ تائی جب بھی مجھے دیکھتی تو چیخنے چلانے لگتی، ان پر جیسے کوئی دورہ پڑ جاتا یا پھر وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ ان کا خیال تھا کہ میرے اندر کوئی آسیب ہے یا کوئی جن زیادہ ہے جس کی بدولت انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تایا نے مجھ سے خاص طور پر کمرے میں ہی رہنے کی درخواست کی۔ اس بار تایا کا لہجہ کافی ڈھیلا سا تھا، اسی لیے میں نے بھی خاموشی سے سن لیا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اب یہ ہوتا کہ گھر کے سارے کام بسمہ ہی کر رہی تھی، اور وہ خود بہت زیادہ چڑچڑی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی اپنی ماں کے ساتھ اس بات پر خوب لڑائی ہوتی کہ آپ کے لالچ نے نہ صرف میرا گھر خراب کر دیا بلکہ میری اتنے سالوں کی سسرال میں بنائی ہوئی عزت بھی خراب کرتی، جبکہ تائی اسے مورد الزام ٹھہراتی کہ اگر تم نورین کا رشتہ نہ مانگتی، ہمیں اس لالچ میں شامل نہ کرتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ اب بیٹھے بٹھائے ہمیں دوہری مصیبت کا سامنا ہے۔ لیکن میں اپنے کمرے میں بند صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس دن وہ جنزاد میری مدد نہ کرتا تو میں آج بسمہ کے جیٹھ کی بیوی بن کر اس کے بچوں کو پال رہی ہوتی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں تایا اور تائی سے کہوں گی کہ مجھے میرا گھر خالی کروا کر دیں، میں وہاں پر شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن مجھے یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تایا نے کچھ دنوں کے بعد مجھے خود ہی کہہ دیا، انہوں نے وہ گھر بھی خالی کروا دیا تھا۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی، تاہم میرا دل اداس ضرور تھا، کیونکہ یہاں پر اتنا عرصہ گزارا تھا کہ یہاں پر اپنائیت ہونے لگی تھی اور یہی گھر اپنا لگتا تھا۔ لیکن اب تایا نے مجھے یہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور تائی سے ملنے چلی آئی، لیکن تائی نے تو مجھے دیکھ کر پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ دراصل تایا نے یہ فیصلہ تائی کے کسی رویے کی وجہ سے ہی کیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر تائی نفسیاتی ہو جاتی ہیں، جس کی بدولت وہ چلانے لگتی ہیں، چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ اسی لیے تایا نے مجھے میرے گھر میں شفٹ ہونے کا کہہ دیا۔ میں بڑی خوشی خوشی اپنے گھر آئی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پر میں پیدا ہوئی تھی، میرے ماں باپ یہیں پر رہتے تھے، یہیں پر انہوں نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ میں چونکہ تب بہت چھوٹی تھی اس لیے مجھے تو صحیح سے یہ گھر یاد بھی نہیں تھا، لیکن اس گھر کے ایک ایک کمرے سے مجھے ان کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا ابھی سامنے کے کسی کمرے سے وہ نکل کر آ جائیں گے۔ سارا دن اپنے امی ابو کو یاد کر کے میں روتی رہی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی میرے اوپر خوف نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، جبکہ میں اکیلی ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مجھے تایا کی بات نہیں ماننا چاہیے تھی، یہاں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے وہیں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہاں پر ڈرتے ہوئے مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے کمرے میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی اور اس جن زادے کی خوشبو آئی۔ میں نے اسے دیکھا تو ایک اطمینان سا میری رگوں میں دوڑنے لگا اور ایسا لگا جیسے کوئی اپنا سامنے آ گیا ہے۔ میں نے اس جن زادے سے کہا، تمہارا شکریہ، تم آج بھی میرے خوف کو کم کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں مجھے معلوم تھا کہ تم ڈر رہی ہوگی، اسی لیے میں یہاں پر چلا آیا۔ اس جن زادے نے کہا تو مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ مجھے ایک جن زادے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اپنی تنہائی اور اکیلے پن سے لگ رہا تھا۔ پھر اچانک سے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس دن تم کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے تایا اور تائی سے حق دلوا کر رہو گے، وہ کیا بات تھی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا سوال سن کر اس نے گہرا سانس بھرا، کہنے لگا، تم حالانکہ 20 سال کی ہو چکی ہو، لیکن آج بھی تمہاری سوچ ابھی تک بچوں جیسی ہے۔ تمہیں آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تمہارے تایا اور تائی نے تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ ان کی نظر تمہاری جائیداد پر تھی۔ تمہارے ابا کی شہر کی مین لوکیشن پر بڑی اچھی دکانیں ہیں، اس کے علاوہ یہ اتنا بڑا گھر، اس کا بہت سارا کرایہ آتا تھا۔ ان دکانوں کا کرایہ بھی تمہارے تایا کے پاس ہی جاتا تھا۔ تمہاری جائیداد کی بدولت ہی ان کا گھر کا خرچہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی تم ان کا ظلم سہتی رہیں، کیونکہ نہ تو تمہیں اس جائیداد کے بارے میں کوئی خبر تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی تمہیں سر اٹھانے دیا۔ تمہاری آواز کو وہ ہمیشہ کچل دیتے،
جس کی بدولت تم اپنے آپ میں ہی گم ہوتی جا رہی تھی۔ اب چونکہ تم اتنی سمجھدار ہو کہ اپنی جائیداد سنبھال سکو تو بہتر یہی ہے کہ تم اسے خود سنبھالو، دکانوں کا کرایہ لو، اپنا خرچہ چلاؤ۔ اس جن زادے کے مشورے پر میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اماں ابا چھوٹی عمر میں گزر چکے تھے۔ تایا تائی نے اپنے لالچ کی وجہ سے مجھے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا میرے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے تاکہ میں ہمیشہ ان کے آگے جھکی رہوں۔ وہ تو اس جن زادے کی بدولت مجھے اس قید سے رہائی ملی اور میں یہاں پر اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے اس جن زادے کا جتنا شکریہ ادا کرنا تھا وہ کیا، تاہم اب یہ ہونے لگا کہ مجھے اس گھر میں اس کی موجودگی کا احساس رہتا۔ میں اب خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، چونکہ میری پڑھائی تو ہوئی نہیں تھی۔ اس معاملے میں بدقسمت تھی، اس لیے میں نے کچھ سوچ کر دکانوں سے آنے والے کرائے سے گھر میں کھانے پکانے کا کاروبار شروع کر لیا۔ مجھے معاشی طور پر تو کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی چونکہ میں اکیلی رہتی تھی اور سارا دن فارغ رہتی تھی، اس لیے میں نے اس کاروبار کو کرنے کا سوچا۔ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اسی لیے اس سے بہتر کام میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے محلے میں سے ہی 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر لیا جو میری مدد کرتی تھیں، اور یوں میرے اس کام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ میں نے جب اس جن ذات کو اس کام کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، وقت گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ مل گیا ہے۔ اس نے کچھ اس لہجے میں کہا کہ میں تھوڑا چونک سی گئی۔ اس کا انداز آج کچھ مختلف سا تھا، اور پھر میرے اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی جب کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا، تم نے اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سمٹ سی گئی اور یہی کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں ابھی اکیلے رہ کر اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد دیکھوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، تاہم وہ اس کے بعد کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، اسی لیے اس نے آج مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں اسی سوال سے بچنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے سامنے آ گیا، تاہم میں نے اسے اچھے طریقے سے منع کر دیا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اب دوبارہ کبھی وہ مجھے اس معاملے میں تنگ نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس بات سے میرا دل دکھا تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس آسرا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا کاروبار چند مہینوں میں خوب چمک اٹھا تھا، اور اب تو مجھے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ان 2 کے ساتھ میں نے 2 لڑکیاں اور رکھ لی تھیں، اور گھر کے 3 کمرے باقاعدہ طور پر صرف اسی کام کے لیے مخصوص کر لیے تھے۔ میں جب سے یہاں پر آئی تھی، تایا اور تائی میں سے کسی نے بھی میری خیر خبر نہیں لی تھی، نہ ہی میں نے پلٹ کر ان سے رشتہ رکھا تھا۔ لیکن میرے یہاں آنے کے تقریباً 1 سال کے بعد ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے یہی سوچا کہ شاید پارسل لینے والا آیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھول دیا تو سامنے تایا اور تائی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ دونوں اس وقت شدید بری حالت میں تھے، ان کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی نظر آ رہی تھی، تاہم میں نے انہیں اندر آنے کا کہا، لا کر اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ دونوں خاموش تھے، مجھے فکر ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ان سے پوچھا، تایا تائی آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیسے اور اتنی بری حالت میں؟ کیا سب خیریت ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تو تایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں نے ساری زندگی تم پر ظلم توڑا ہے، میں نے تمہیں کھانے کو نہیں دیا، کمرے میں بند رکھتی تھی، تمہیں پڑھنے لکھنے نہیں دیا، مجھے معاف کر دو۔ آج میرے اسی ظلم کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میرے اپنے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے اس گھر پر برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا ہے۔ وہ دونوں بہن بھائی اس گھر کو فروخت کر کے اپنا حصہ لے کر اپنی زندگیوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم دونوں وہاں پر فالتو ہیں، کاٹ کباڑ ہیں۔ انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکال پھینکا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے تیرے ساتھ کیا، اسی لیے سیدھا تیرے پاس معافی مانگنے کے لیے آ گئی۔ تیرے تایا بھی تجھ سے بہت شرمندہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تایا اور تائی کو اس حالت میں دیکھ کر صحیح معنوں میں میرا دل پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے بندھے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ میرے بڑے ہیں، میرے سربراہ ہیں، یہ گھر آپ کا ہی ہے، آپ یہاں پر میرے ساتھ رہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ اسی گھر میں رہنے کے لیے کہہ دیا، تاہم تائی کہنے لگیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہ سکیں، ہمیں کسی اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو۔
تائی نے رکت آمیز لہجے میں کہا تو میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا ہی گھر ہے اور اب سے آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرتی ہوئی ایک لڑکی کو آواز دے کر تایا اور تائی کے لیے کمرہ سیٹ کرنے کو کہہ دیا۔ وہ دونوں بہت شکر گزار نظر آنے لگے اور میرا بہت شکریہ ادا کرنے لگے، جبکہ میں دل ہی دل میں اللہ کے اس انصاف پر اللہ سے معافی مانگنے لگی جس نے دنیا میں ہی مجھے ان دونوں کا حال دکھا دیا تھا۔ تاہم میں اب دل سے انہیں معاف کر چکی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ اللہ بھی انہیں معاف کر دے۔ تایا تائی کو ان کے کمرے میں بھیجنے کے بعد ایک دم مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہی جن زیادہ کھڑا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے انہیں معاف کیوں کیا؟ تمہیں ان سے بدلہ لینا چاہیے تھا، تمہیں انہیں یہاں پر اس گھر میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، نہ جانے ان کا کیا ارادہ ہو۔ اس نے اپنے انداز میں مجھ سے بات کی، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا اور کہا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ہر چیز کو منفی مت سوچا کرو۔ وہ دونوں میرے بڑے ہیں اور میرے ساتھ مخلص ہیں، اس لیے تم بیکار کی فکروں کو سر پہ سوار مت کرو۔ میں نے اسے ایک قسم کا ڈپٹ دیا تھا تو وہ خاموش ہو گیا، تاہم دل ہی دل میں مجھے افسوس ضرور ہوا کہ مجھے اسے ایسے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ تایا اور تائی میرے پاس کیا آئے، مجھے اب گھر میں کافی رونق محسوس ہوتی۔ ان لڑکیوں کے جانے کے بعد بھی میں اکیلی نہیں رہتی تھی، اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتی رہتی۔ وہ دونوں میرے اس کاروبار سے بہت خوش تھے، بلکہ اب تو وہ دونوں میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ میں انہیں منع کر دیتی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں مصروف رہنے دو، اس طرح ہم فارغ نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کی مصروفیت کے خیال سے ہی میں انہیں اپنے ساتھ لگا لیتی۔ نہ جانے ایک دن تائی کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جب تمہاری شادی بسما کے جیٹ کے ساتھ ہو رہی تھی تو کیا واقعی تم پر کوئی آسیب تھا یا تم نے کوئی ڈرامہ کیا تھا؟ تائی نے ذرا جھجکتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ حالانکہ مجھے وہ بات بری تو لگی، لیکن پھر بھی میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اسٹور میں ہونے سے لے کر اس جن زادے کا وہاں مدد کے لیے آنا، اور پھر میری شادی کے دن اس کا میری مدد کرنا، اور اس کے بعد آج تک کے سارے حالات اور واقعات میں نے ان کے گوش گزار کر دیے۔ تائی یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ کس طرح ایک جن زادے نے اسٹور میں بھی میری مدد کی اور میرے ڈر کے آگے میری ڈھال بن گیا، اور پھر کس طرح اس نے میری مرضی کے خلاف شادی ہونے میں بھی میری مدد کی۔ تائی کو اس بات کی بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی، تاہم مجھے ایک لمحے کے لیے یہی لگا کہ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن سچ تو یہی تھا۔ تایا اور تائی میرے پاس ہی رہ رہے تھے، وہ جن زادہ بھی یہیں پر ہوتا تھا، اکثر میری مدد کرتا رہتا تھا، تاہم اسے تایا اور تائی کا میرے پاس رہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ گاہے بگاہے مجھے یہ کہتا رہتا کہ انہیں یہاں سے نکال دو، انہیں یہاں سے بھیج دو، لیکن میں اپنا دل اتنا سخت نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن پھر بھی میں اس کی بہت مشکور تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن اس پرسکون زندگی میں اس دن بھنور پڑا جب ایک دن اچانک تائی نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا، اور تایا بھی تائی کے ہم نوا ہو گئے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ اب مجھے شادی کر کے اپنا گھر بسا لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو آباد کرنا چاہیے، لیکن میں اس حق میں نہیں تھی، کیونکہ میں ابھی اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتی تھی اور اپنے گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ کسی کے ساتھ شادی کر کے پھر مجھے اس کے ساتھ رخصت ہونا پڑتا، اسی لیے میں نے ابھی انکار کر دیا انہیں، جبکہ ان دونوں کا خیال تھا کہ شادی کر کے گھر بسانے کا یہی مناسب وقت ہے۔ لیکن میں ابھی کچھ وقت تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں منع کر دیا۔ اسی شام جب موسم بہت اچھا تھا، ہوا چل رہی تھی، آج بہت دنوں کے بعد مجھے فرصت ملی تھی اور دل و دماغ کافی ہلکے تھے، اس لیے میں نے چھت پر سیر کرنے کا سوچا۔ میں چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اتنے میں مجھے سیڑھیوں کے پاس وہی جن زادہ دکھائی دیا۔ وہ وہاں پر چپ چاپ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران ہوئی، اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ گہرا سانس لے کر کہنے لگا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کہو کیا کہنا ہے؟ میرے سرسری انداز میں پوچھنے پر وہ کہنے لگا، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ اس جن زادے کی بات میرے لیے حیران کن نہیں تھی، کیونکہ میں نے بہت بار اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ شخص مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمارا ساتھ تو ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، میرے ساتھی ہو، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے،
میں دل سے تمہاری قدر کرتی ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید آج میں یہاں تک نہ پہنچتی، میری زندگی میں اتنا سکون نہ ہوتا، میں اپنے گھر میں موجود نہ ہوتی۔ میں تو تمہاری اس سلسلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، میں نے اس جن زادے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ چپ چاپ کچھ لمحے مجھے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل اداس ہو گیا تھا، مجھے خبر نہیں کہ وہ کب واپس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، کیونکہ جس طرح وہ چپ چاپ یہاں سے چلا گیا تھا مجھے یہی ڈر تھا کہ اب وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا، اور یہی بات مجھے اداس کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تایا اور تائی اب اکثر گاہے بگاہے مجھے شادی کے لیے کہتے رہتے، لیکن میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تایا تائی کی اپنے بچوں کے ساتھ بھی صلح ہو گئی تھی، ان دونوں نے ان سے معافی مانگ لی تھی اور اس گھر میں واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ نہ جانے انہیں کیسے عقل آ گئی اور کیسے ان کا رویہ تبدیل ہوا، یہ تو معلوم نہیں، لیکن تایا اور تائی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ جس نے مصیبت کے وقت ہمارا ساتھ دیا ہے ہم اسی کے ساتھ رہیں گے۔ میں جب ان دونوں کو اپنے گھر میں یوں خوش اور آباد دیکھتی ہوں تو بہت خوش ہوتی ہوں۔ وہ دونوں اب یہاں سے جانا نہیں چاہتے، تاہم وہ جن زادہ ایک شام اچانک مجھے دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی، کیونکہ اس کی اتنے دنوں کی غیر حاضری کی بدولت میں بہت اداس تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن شاید وہ بھی مجھے اس طرح نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اب میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہا تھا اور میں خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ خیال کر۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔